नाज़रीन, पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि न सिर्फ आवाम बल्कि IT इंडस्ट्री और कारोबारी इदारों के लिए भी संगीन मसाइल पैदा कर रही है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन पाशा के मुताबिक 1 घंटा इंटरनेट बंद होने से IT इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान होता है, जो कि मुल्की मईशत पर एक भारी बोझ है। पाशा के चेयरमैन के हवाले से बताया, उन्होंने कहा कि इंटरनेट की मौतली या सुस्त रवि IT इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है और VPNs को ब्लॉक करने के जो हुकूमती फैसले की मुखालफत भी की जा रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं वफाकी हुकूमत और PTA के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र इंटरनेट मुअत्तल करना ज़रूरी है, लेकिन हालिया दिनों में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से न सिर्फ IT सेक्टर बल्कि मीडिया, बैंकिंग और ऑनलाइन कारोबार मुतासर हो रहे हैं। इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि ने शोबिस शख्सियात समेत आम सार्फिन को भी शिकायत पर मजबूर कर दिया है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी दुश्वारियों का सामना है। इसके साथ साथ जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री यकीनी तौर पर तेज़ी से तरक्की तो कर रही है, लेकिन इसके लिए हुकूमत ने इस शोबे में मज़ीद सरमायाकारी का इंदिया दिया है। लेकिन बार बार की ये जो प्रॉब्लम है इंटरनेट की मौतली और सुस्त रवि, ये ना सिर्फ उस तरक्की को मुतासर कर रही है बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। और दूसरी तरफ साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत ने एक नया तरमीमी बिल तैयार किया है, जिसका मकसद मुल्क में फेक न्यूज़ के फैलाव को रोकना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद गैर अखलाकी और नुकसानदेह मवाद को कंट्रोल करना है। इस तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ दी गई है, जो न सिर्फ इस मवाद को हटाने या ब्लॉक करने के इख्तियारात रखेगी बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदाराना तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसी तमाम इशू पर हम बात करेंगे। IT एक्सपर्ट काशिफ इफ्तिखार साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इंटरनेट की बंदिश से होने वाला जो माली नुकसान है ये हमें कितना ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, और एग्जैक्टली या मिलते जुलते जो फिगर्स हैं अभी मैंने भी शेयर किए हैं कि पर और हमारा इतना ज़्यादा लॉस है, क्या वाकई में इतना नुकसान हो रहा है? हाँ जी, शुक्रिया आपने मौका दिया जी बात करने का। हाँ, वाकई ऐसा ही हो रहा है और उसकी फ़िगर आप ये कर सकते हैं कि 7.5 से आप समझ लें $10 लाख का पर आवर नुकसान हो रहा है। वेरी कर रहा है, यूजेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि कहीं पे यूजेज ज़्यादा या कम है। लेकिन एक्चुअली यूजेज की बात तो ऐसे है कि अगर हम उसको 1 घंटे की बात करते हैं ना, इट्स नॉट ए सेक ऑफ 1 आवर, ये घंटों के हिसाब से है, ये दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से है। क्योंकि अभी रूमर्स और आ रहे हैं कि जी 3 माह ऐसे ही रहेगा। हमारा इख्तलाफ IT एसोसिएशन की तरफ से ये है कि 1 माह, 2 माह, 3 माह, अब ये इतना बड़ा लॉस है कि अगर हम 1 घंटे को देख रहे हैं कि $7.5 लाख से $10 लाख के करीब आप कह लें, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल, और एक तरफ हम कहते हैं जी हमारे पास 25 बिलियन का टारगेट है, ठीक है जी, वो टारगेट पूरा अचीव कैसे होगा? अब तो उसके पास को भी नहीं है, क्योंकि टारगेट बहुत दूर रह जाएगा। आप इस वक्त फ्रीलांसर्स इतने नुकसान हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। अब हर फ्रीलांसर अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। जिम्मेदारी थी स्टेट की कि उनको सहूलत देते, उनको फैसिलिटेट करते, उनको उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करते, वो तो है कोई नहीं। अब जब फ्रीलांसर अपने घर का सिस्टम चला रहा है, बिल्कुल, तो उसको वो चलाने में वो नामुमकिन ही है इस वक्त, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अगर फर्ज करें इस तरह ही आगे रहेगा तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा नहीं, हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा ट्रस्ट शटर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे, और एक बार वो खराब हो गया तो वापस कैसे आएगा? उसका फायदा उठाएगा आपका हमसाया मुल्क। लेकिन कहीं ना कहीं आप किस तरह से इस पॉइंट को देख रहे हैं कि इंटरनेट की जो मौतली है, ये कहा जाता है कि वो कौमी सलामती के लिए की जा रही है, इसके मुतबादिल इक़दाम भी तो मुमकिन है ना? मतलब प्रॉपर अगर प्लानिंग की जाती इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी इस पर काफ़ी बात जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपने पहले एक प्लानिंग करनी होती है, अब फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। हमारे यहाँ इसका उलट हिसाब है, हम पहले इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं और उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया, और फिर कभी खबर आती है कि जी VPN को हम रजिस्टर कर रहे हैं और फिर अब थोड़ी देर बाद पता लगता है कि जी नहीं हमने उसको नहीं किया। मतलब आप करें, फैसिलिटेट करें, लोगों को प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं। असल चीज़ ये है समझने वाली कि एक मैकेनिज्म तो दें ना, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के लिए स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, या आप जो मिनिस्ट्रीज जो दी जाती हैं किस मेयार पे दी जाती हैं, ये उसी का जवाब है। कि फर्ज करें कि अगर हमने IT का मिनिस्टर बिठाया हुआ है तो क्या वो IT का भरपूर स्पेशलिस्ट है, उसके पास IT की डिग्री है, उतना काबिल है जी? अब आपने जो मिनिस्ट्रीज बांटी हैं, क्या वो उस स्पेसिफाई जो उनकी डेजिग्नेशन है उनके लिए वो स्पेशलाइज हैं उनके पास? अगर वो नहीं होगा और आपकी मिनिस्ट्रियां बांटी जाएंगी
تو بانٹنے کا یہ نتیجہ ہے جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ وی پی ایس کو بلاک کرنے کا, کبھی بلاک کر دیں گے, کبھی ہم اس کو رجسٹر کر دیں گے, یہ اتنی کنفیوژن آخر ہے کیوں؟ اس کو رجسٹر کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ I went to چائنا, وہاں پر وی پی این وہ سیل کر رہے تھے ہمیں 1 مہینے کے وی پی این کے اتنے پیسے, کیونکہ چائنا کے بھی کچھ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو یہاں پر ہم ان چیزوں کو کیوں امپلیمنٹ کرنے میں اتنی مشکل میں ہیں؟ سر مشکل اس لیے کہ ٹام اینڈ جیری ہے نا, ٹام اینڈ جیری کے وہ کھیل چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ چوہا بلی کا کھیل چل رہا ہے. ہاں جی وہی ہو رہا ہے, اور پھنسے ہم ہوئے. ہاں جی عوام پھنس رہی ہے. اب بات ہی کہ آپ کریں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس رائٹ ہے. آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو آزادی رائے ہے اس کا بھی رائٹ ہے, لیکن اس کی بھی لمٹ ہے. لمٹ شوڈ بی دیئر. میں اس کے حق میں ہوں. آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ آپ ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں, آپ جو چاہیں آپ غلاظت بولیں. اس کا ایک میکنزم ہونا چاہیے, ریگولیرٹی اتھارٹی 100% ہونی چاہیے, اور آپ رجسٹر بھی کریں, لیکن رجسٹریشن کر کے اس کو باقاعدہ طور پر اتنا کریں کہ ہر بندہ اس کو یوز کر سکے, اس کو اتنا مہنگا نہ کر دیں. لیکن پیچھے سے وی پی این کب چلے گا انوار صاحب؟ تب چلے گا جب انٹرنیٹ آئے گا. اب آپ کی ہوا چلے گی, پولیٹیکل ایشوز آئیں گے. ہمارا ملک سب سے زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی انویسٹر جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں جی باہر کا انویسٹر پاکستان آئے. سر وہ کیوں آئے گا جب آپ کی بجلی آتی نہیں, آ جائے تو مہنگی اتنی کہ اپروچیبل نہیں, اور گیس آپ کے پاس ہے نہیں, انڈسٹری آپ کی تباہ ہوگی, ٹیکسٹائل آپ کی چلے گئی, اور ہر چھوٹا بڑا کاروبار جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے نا, دیکھیں روٹ کو پکڑے, پتے کاٹیں گے دوبارہ آ جائیں گے. تو اصل میں روٹ از دا مین تھنگ. تو جڑ ہے آپ کی بجلی. آپ کا انویسٹر کہتا ہے, وہ کیلکولیٹر پکڑ لیتا ہے, وہ ایک فیزیبلٹی بناتا ہے, وہ فیزیبلٹی میں کہتا ہے کہ جی جتنی مہنگی بجلی یہاں ہے وہ ہمیں افورڈیبل ہی نہیں ہے, ہمارا بزنس چل ہی نہیں سکتا. آپ کا جب انویسٹر نہیں آئے گا ڈالر نہیں آئے گا. بالکل, جب ڈالر نہیں آئے گا جی ڈی پی اوپر نہیں جائے گا. ایک طرف آئی ٹی کی اگر ہم بندش لگائیں گے یا اس طرح کے فیصلے کریں گے جو پروفیشنل نہیں ہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا جی ڈی پی اوپر نہیں جائے گا. اینڈ آف دی ڈے آپ کی ملک کی اکانومیکلی پوزیشن مزید خراب سے خراب ہوتی جائے گی. اور ونس ایک بار اس دہانے پہ پہنچ گئی, جو پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہی ہوگا جی, خدا نہ خواستہ میرا ملک پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو جائے, ایسی باتیں چل رہی تھی نا, تو یہ پھر سسٹم خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, آئی ٹی سیکٹر کے درمیان اور حکومت کے درمیان آپ کو لگتا ہے کہ کوارڈینیشن اتنی اچھی ہے جتنی ہونی چاہیے؟ جب ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر, ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں انڈیا کی, کہ انڈیا جی آئی ٹی سیکٹر میں بلین آف ڈالرز کما رہا ہے. تو یہاں پر کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں انڈیا کما رہا ہے تو وہاں کوارڈینیشن ہے, گورنمنٹ کی سپورٹ ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ ہمیشہ چاہیے, ہر ایک کو چاہیے. میڈیا ہے, گورنمنٹ سپورٹ چاہیے. آئی ٹی ہے, گورنمنٹ سپورٹ چاہیے. یہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے, اور ہمارا رائٹ ہے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ جب سٹیک ہولڈر کو بٹھاتے ہیں, بہت ٹیلنٹ ہے آپ کے ملک میں, نو ڈاؤٹ, اتنا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے, اور وہ سارا ٹیلنٹ آپ کا باہر جا رہا ہے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ دوسری کنٹریز کا. وہ آپ کی کریم کو اٹھا رہے ہیں. 50,000 پاسپورٹ آپ کا جو ہے نا وہ ڈیلی پرنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اتنے لوگ جمع کروا رہے ہیں. اب تعداد بڑھ گئی ہے. کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ آپ کا ملک خالی ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ نے چلانا کیا ہے؟ برین ڈرین ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے ہم آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹ بہت زیادہ کریں گے. آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹ کریں گے اور انٹرنیٹ نہیں دیں گے تو اس انویسٹمنٹ کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے؟ پہلے لوگ کر رہے ہیں, انہیں نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں سب سے پہلے بجلی سستی کریں. اگر آپ نے کاپی کرنی ہے چلیں چائنا کو کر لیں, کہ وہ انڈسٹری آپ لگائیں, آپ وہاں جا کے میکنزم دیں. چلیں آپ وہ بھی چھوڑ دیں, آپ باقی ممالک دیکھ لیں جو ہم سے بہت پیچھے تھے, آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں. آپ شری لنکا کا حال دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. اگر حالات خراب بھی ہوتے ہیں تو اٹھتے بھی ہیں, واپس بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں سونا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تکیہ لے کے جب سو جائیں گے, چاہے وہ حکومت ہو اور چاہے آپ اور ہم ہوں, تو انجام یہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, سائبر کرائم اب ترمیمی بل ایک آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا مین پوائنٹس کیا ہوں گے؟ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کو روکنے کی بڑی کوشش کی جائے گی, یہ کتنا آسان ہے اس کو کرنا, کتنا مشکل ہے اس کو مانیٹر کرنا؟ دیکھیں اگر تو میکنزم بنا لیں گے تو مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی بات ہے کہ سوچیں گے بعد میں اور امپلیمنٹ پہلے کریں گے, تو پھر اتنا کچھ ہوگا کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. ہاں یہ بل آنا چاہیے. ہم فیک نیوزز, فیک آئی ڈیز کے, اس کو میں بالکل بھی بینگ آئی ٹی پروفیشنل میں سپورٹ نہیں کرتا. اس کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن ہونا کیا چاہیے اس کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے ان کو کہ کرنا کیا ہے. تو اب وہ اگر مزاج آپ کا نہیں ہے تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ تنقید پازیٹیو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس سے لوگ سیکھیں, گورنمنٹ ہماری سیکھے, اور وہ بل ضرور لے کر آئیں, لیکن اس بل کو اس طریقے سے استعمال کریں. دیکھیں نا بل آ گیا تو اس کا یہ بھی تو دیکھنا نا کہ کسی کا زیادتی نہ ہو جائے اس کی آڑ میں, یہ بھی دیکھنا. بالکل بھی دیکھنا ہے. تو میکنزم کس نے بنانا ہے؟ آپ نے, میں نے تو نہیں بنانا, گورنمنٹ نے بنانا. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ تو اسمبلی کا کام ہے.
تو اسمبلی کی آپ پہلے حاضری تو پوری کریں. کہیں نہ کہیں پھر آپ کو لگ رہا ہے انوار صاحب اسمبلی کی حاضری تو پوری کریں. کہیں پھر یہ وہی تو نہیں ہوگا کہ پھر ایک بل آ جائے گا, امپلیمنٹ اس کو کر دیا جائے گا, پھر سوچا بعد میں جائے گا, پھر ہم وہیں کے وہیں پھنسے رہیں. جی بالکل, چینج چاہیے فرام دا ٹاپ, اور آپ کی نیچے سے لے کے اوپر تک چینج ریکوائرڈ ہے, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا چلنا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے اس بل کے دوران آزادی اظہار رائے کی بات کریں, بنیادی حقوق کی حفاظت کی بات کریں, اس کو یقینی بنانا بالکل بھی آسان کام نہیں ہے ہمارے جیسے ملک میں, جہاں پہ پھر کچھ مائنڈ سیٹ ایسے بھی موجود ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے میں وہ زہر ضرور بھر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ انہیں مل جاتا ہے. اب سائبر سر کرائم میں دیکھیں ذرا, ان کا آفس ہے گلبرگ میں, اب لائن لگی پڑی ہے, لائن لگی پڑی ہے, اتنی کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. اور وہاں پر جو میں نے دیکھا سٹرکچر کہ وہ بلڈنگ اتنی چھوٹی ہے, یہ آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی بلڈنگ اتنی چھوٹی ہے, ان کو فل آئی ٹی سپورٹ چاہیے. سائبر کرائم کا مطلب ہے آئی ٹی کے اسپیشلسٹ چاہیے. اب وہاں پر جو تفتیشی افسران ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ ناممکن ہے کسی کی تفتیش کرنا. اتنے کیسز ہیں, اتنے کیسز ہیں. اب میکینزم میں آپ کو دے رہا ہوں نا, بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لائن لگی پڑی ہے, کیونکہ دن بہ دن جوں یہ چیز پروموٹ ہو رہی ہے, لوگوں کے پاس شعور آ رہا ہے, تو اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں. ہاں ضرور قانون بنائیں, ضرور بنائیں, لیکن اس قانون کے ساتھ ان کو بھی تو سپورٹ دیں. ہاں جی, مین پاور ہی نہیں ہے ان کے پاس, وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بھرتی نہیں ہے, بھرتی کر رہے ہیں تو کریں, لیکن اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ رکھیں. سٹینڈرڈ شوڈ ناٹ بی آن دا پیپرز. ٹھیک ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. پیپرز میں سٹینڈرڈ نہیں ریکوائرڈ ہوتا. ٹھیک ہے, پیپرز میں تو جو مرضی لکھ لیں. جس طرح سے بل ہے, پورنوگرافی کی بات کریں, جھوٹے الزامات کی بات کریں, ڈرانے مواد کی بات کریں, یہ کنٹرول کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا رول ادا کر سکیں گے؟ یہ بہت اچھا ہے. دیکھیں نہیں, پورنوگرافی ہے, دوسری چیزیں ہیں, یہ تو اس کے ہم بہت سخت خلاف ہیں. ہمارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر یقیناً ہونا چاہیے. 100% میں سپورٹ کرتا ہوں چیز کی, لیکن ہونا چاہیے نا, اس کو کریں. پھر وہی بات, میکینزم بنائیں. کیسے, اگر کہتے ہیں کہ کیسے بنائیں تو پھر ہمیں بٹھا لیں اس جگہ پر جہاں پر آپ یہ بنا رہے ہیں. سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, میں پوری ٹیم دیتا ہوں ان کو. اور ابھی اس بل کے تحت جو میرے پاس ابھی ڈیٹیلز ہیں, 5 سال قید ہو سکتی ہے, 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہم اس طرح کی باتیں پہلے کر دیتے ہیں, پھر وہی بات ہے کہ جو کرنے والا کام شروع میں ہے کہ وہ اگر کر لیں, اس کی امپلیمنٹیشن کو ہی بہتر بنا لیں, تو ہم سزاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم فائنز کی طرف سب سے پہلے چلے جاتے ہیں. یہ مسئلے کی جڑ کو ختم کر سکتا ہے. فائن پہ جانے کا مطلب اور سزا کا مطلب جانتے ہیں, ود ڈیو ایکسکیوز, بھاؤ بڑھ رہا ہے. بس یہ فرق ہے, بھاؤ بڑھ گیا, بھاؤ بڑھ جاتا ہے. وہ تو پھر بھی اس ملک میں سب کچھ جاتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو کنٹرول کریں, اس چیز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. بھاؤ کو بڑھانا ضروری نہیں ہے. 5 سال قید ہوگی. اب کیا ہوگا کہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اب لوگ بھی پسیں گے. پھر وہی بات آ گئی کہ کیا واقعی سزا کا حقدار ہے. تو پہلے اس چیز کو دیکھیں, میچور اتنا کر دیں. ٹرانسپیرنسی بھی چاہیے, اس میں میکینزم بہت بہتر چاہیے. ٹھیک ہے, اتنا میچور کر دیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے. بہت شکریہ. آئی ٹی ایکسپرٹ کاشف افتخار صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.